بات جو ہے وہ لڑکی کہتی ہے حضور آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر میں بتاؤ یہ اتنی تیز ہے کہ پہلی رات کو مجھ سے سوال پوچھ رہی ہے، یہ پوچھ رہی ہے، یہ پہلی رات کو مجھ سے سوال پوچھ رہی ہے۔ کہا کہ نہیں حضور مجھے مجبوری ہے، اس لیے میں آپ سے ایک سوال کا درخواست کیا ہے، ایک سوال میں نے طلب کی ہے۔ حضور آپ جو ہے اس سے غصہ نہ ہو، آپ مطمئن سے جواب دیجئے کہ آپ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے۔ وہ جواب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ حضور کیا آپ مسجد میں جاتے ہیں؟ کہا کہ ہاں مسجد میں جاتا ہوں۔ کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ بے شک میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہا کہ سجدے کرتے ہیں؟ کہا کہ سجدہ کرتا ہوں۔ رکوع کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ بتائیے آپ جب مسجد میں گئے ہوں گے قرآن کے اوپر رحل رکھی جاتی ہے؟ کہا کہ کیسی بات کر رہی ہو عورت، ارے رحل کلام پاک کے اوپر نہیں رکھی جاتی ہے بلکہ رحل کلام پاک کے نیچے رکھی جاتی ہے، کلام پاک کے نیچے رکھی جاتی ہے۔ کہا کہ حضور اس وقت آپ میرے شوہر پاک ضرور ہیں لیکن اسی طرح میں قرآن بن کر کے موجود ہوں اور آپ جو ہے رحل بن کر کے موجود ہیں۔ کلام پاک کے اوپر کلام پاک رکھی جاتی ہے لیکن کلام پاک کے اوپر رحل نہیں رکھی جاتی ہے۔ تو میں آپ سے یہی التجا کرنا چاہتی ہوں کہ حضور آپ مجھ سے وعدہ کیجئے، آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ کلام پاک کے اوپر کلام پاک لگایا جاتا ہے، کلام پاک کے اوپر کلام پاک رکھی جاتی ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ قرآن بن کر کے آئیں گے، آپ قرآن بن کر کے آئیں گے۔ اب بڑا سوچ و فکر میں ہوا، بہت پریشان ہوا، بہت سوچ و سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ اکبر، اتنا جوانی میں تو میں الف سے لے کر کے والدین سے لے کے والناس تک میں دیکھ کر کے پڑھنا شروع کیا۔ اب بتاؤ نا یہ حکیم بننے کے لیے بول رہی ہے، اب میں حافظ بنوں تو کیسے بنوں، میں بنوں تو کیسے بنوں؟ بڑا سوچ و فکر کے بعد جو ہے انہوں نے ظاہرہ کیا کہ چلو جو مجھے الف بتا سکتا ہے وہ مجھے حافظ قرآن بنا سکتا ہے، جو الف بتا سکتا ہے وہ حافظ قرآن بنا سکتا ہے۔ کہا کہ اس پروردگار عالم کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک میں حافظ قرآن نہ بن جاؤں یہ عبد الرحمن اپنے زمین پہ قدم نہیں رکھے گا، یہ عبد الرحمن یہ اپنے زمین پہ اپنا قدم نہیں رکھے گا۔ اور سب کو سلام کرتے ہوئے، ماں باپ کو سلام کرتے ہوئے اسی رات کو اس کمرے سے نکل کر گھر سے نکل کر کہاں جائے حضرت بسطام علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور حضرت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور بعد وہاں جب پہنچتا ہے اور جا کر کے ان کی باہوں کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے اس کے آنکھوں میں آنسو ہے، اس لیے کہ آنسو کی چمک جو ہے آنکھ کو ترنم کیا کرتی ہے۔ اور رو کر کے کہا کہ حضور اب تو آج غضب ہو گیا، کہا کہ کیا آپ مجھے بنا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میرے دامن کو چھوڑ، جب وہاں سے میں تجھے وہاں بنا دیا تو پھر اس میں بنانے میں کیا بات ہے، پھر اس کو بنانے میں کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور آپ جانتے ہیں میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، ارے میں وہ پیر ہوں جب تک اپنے مرید کا خبر نہیں رکھتا ہوں میں پانی کا ایک گھونٹ پانی نہیں پیا کرتا ہوں، اور جانتا ہوں کہ تیری بیوی حافظ قرآن ہے اور تجھ سے وعدہ کرائی ہے کہ تو وہ بھی حافظ قرآن بن جا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب کیا تھا، حضرت بسطام علیہ رحمت و رضوان جو ہیں وہاں پہ کہا کہ حضور جلدی سے ہمارا نام لکھ لیجئے، جلدی سے نوٹ کر لیجئے، اب تو مجھے حافظ قرآن بننا ہے، اب تو مجھے حافظ بننا ہے، اب تو مجھے حفظ کرنا ہے۔ حضرت بسطام علیہ رحمت و رضوان نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، وقت
وقت آنے دو، ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت ختم ہو گیا، مغرب کی وقت ختم ہو گئی، عشاء کا وقت ختم ہو گیا۔ کہا کہ حضور کب وقت آئے گا؟ کہا کہ پھر بہترین تو کھانا کھا لے۔ اور حضرت بسطام جو ہے عبد الرحمن کو اپنے لحظے جگر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ وہ استاد کی اپنے بچوں سے محبت ہوا کرتی ہے۔ اور جو ہے کھانا کھلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور کب لکھیں گے؟ کہا کہ جانتے ہو نا کہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، مجھے تہجد پڑھ لینے دو۔ اور تہجد کی نماز پڑھ کر کے جو ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا جا کر کے غسل کر لے، جا کر اسنان کر لے، نہا لے اور وضو کر لے اور لباس کو بدل کے میرے سامنے آ۔ اور حضرت بسطام درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت بسطام علیہ رحمۃ رضوان نے جو ہے کہا کہ بیٹا آ جاؤ، کہا کہ بیٹا آ جاؤ اور جا کر کے میرے حجرے کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ۔ اور وہ جا کے شخص بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اپنا صفحہ کو اتارتے ہیں اور اتارنے کے بعد جو ہے لے کے اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا دیتے ہیں اور اٹھانے کے بعد جو ہے کہیں کہ بیٹا اپنے گود میں دیکھتے رہنا۔ اور وہ اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اور حضرت بسطام علیہ رحمۃ رضوان جو ہیں کچھ قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے جب پڑھتے پڑھتے جو ہے ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں، کبھی پورب کو دیکھتے ہیں، کبھی پچھم کو دیکھتے ہیں، کبھی اتر کو دیکھتے ہیں، کبھی دکن کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آ اور ہمارے گلے سے لگ جا، ہمارے سینے سے لگ جا۔ وہ شخص آتا ہے اور آ کر کے اس بیٹی کو، اس عبد الرحمن کو جو ہے اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اپنی زبان نکال، میں اپنی زبان نکالتا ہوں، تو میری زبان کو چوس، میں تیری زبان کو چوستا ہوں۔ اور چوسنا شروع کیا۔ کہا کہ بیٹا یہ بتا تو کہاں تک پہنچا؟ کہا کہ حضور 10 پارہ پڑھ لیا ہوں۔ کہا کہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح وہی نظام تھا۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ آپ بیٹا آج سینے سے لگ جاؤ۔ پھر آیا اور آنے کے بعد وہی نظام تھا۔ کہا کہ یہ بتا کہاں تک یاد کیا؟ کہا کہ مت پوچھئے حضور میں 20ویں کو ختم کر چکا ہوں۔ کہا کہ اب اپنا رہنے دیتے ہیں، کل بتا دیں گے۔ کہا کہ نہیں، جو انسان 5 منٹ میں اتنا بتا سکتا ہے تو پھر یہ رہنے والی بات یہ پھر رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ بھی بتا دیجئے۔ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت بسطام علیہ رضوان جو ہیں وہ بیٹھ گئے۔ پھر وہی قرآن کی آیت تھی، پھر وہی جذبہ تھا، پھر وہی انتظام تھا، پھر وہی اقتداری تھی، پھر وہی چہرہ، پھر وہی زبان تھی۔ اور آقا نے کہا کہ آؤ میری سینے سے لگ جاؤ۔ اور لگنے کے بعد جو ہے وہاں پہ لگا اور لگنے کے بعد پوچھا کہ بتا بیٹا اب تو کہاں تک پہنچا؟ کہا کہ حضور جہاں تک سب لوگ یاد کیا کرتے ہیں میں بھی وہیں تک یاد کر لیا ہوں۔ کہا کہ بیٹا اب گھر چلا جا۔ اور جانے کے بعد جو ہے جب دوسری رات کو جب وہ لڑکا اپنے گھر پہ گیا، اس کی بیوی گرم ہو جاتی ہے، غصے سے لال ہو جاتی ہے کہ تو اپنے باپ کا قسم نہیں کھایا تھا، تو اپنی ماں کی قسم نہیں کھائی تھی، تو نے بھائی کا نہیں کیا تھا، تو نے باپ کا نہیں کیا تھا، تو نے بیوی کا نہیں کیا تھا، تو نے اس کی قسم کھائی تھی جو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ کیا تو حافظ قرآن بن گیا؟ کہا کہ میری بیوی جہاں سے تو پوچھنا چاہے وہاں سے پوچھ لے، یہاں سے پڑھیے پڑھ دیے، وہاں سے پڑھیے پڑھ دیے، ادھر سے پڑھیے پڑھ دیے، ادھر سے پڑھیے پڑھ دیے، سب پڑھ دیے۔ کہا کہ اللہ اکبر، مجھے حافظ بننے میں 3 سال کا وقت لگ گیا اور آپ ایک رات میں حافظ قرآن بن گئے۔ کیسے بنے؟
वहाँ पे कोई उस्ताद होगा। कहा कि मैं उस जगह पे पढ़ करके आया हूँ जो वहाँ पे कोई कुरान नहीं थी, वहाँ पे रहल नहीं था, सिर्फ एक मेरा उस्ताद था और अपने सीने से निकाल कर मेरे सीने में प्रवेश कर दिया, अपने सीने से निकाल कर मेरे सीने में प्रवेश कर दिया। वो औरत जवाब देती है, अरे बाहर वाकई में कमाल हो गया, मैं मेहनत किया तो 3 साल में हाफिज बना। अगर मैं जानता कि हज़रत पुस्ताम रहमतुल्लाह इस्लाम जो हैं अगर एक रात में हाफिज बनाते हैं तो मैं भी एक ही दिन में हाफिज कुरान। कहने सुनने से ज्यादा उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दीवान के आशिक कहते हैं जो इसके मोहब्बत